کے وسیع ریگستان میں ایک زمانہ ایسا گزرا جب وہاں ایک نہایت طاقتور، زبردست اور حیرت انگیز طور پر ترقی یافتہ قوم آباد تھی۔ اس قوم کا نام تھا قوم سمود۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ایسے مضبوط محلات بنائے کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی دیکھ کر حیران ہو جائے، مگر افسوس طاقت اور ترقی انہیں اللہ کی طرف نہیں لے گئی بلکہ تکبر اور گمراہی کی طرف دھکیلتی چلی گئی۔ یہ کہانی ہے ہدایت، معجزے، انکار، تکبر اور انجام کی۔ آئیے پوری تفصیل سے سنتے ہیں۔ قوم سمود کون تھی؟ قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد آنے والی اقوام سے تھا۔ یہ لوگ عرب شمالی علاقوں میں آباد تھے، خصوصاً وادی القری، مدائن صالح، حجر کے پہاڑ علاقے۔ قرآن میں ان کا ذکر درجنوں جگہ آیا ہے اور انہیں ایک عظیم طاقتور قوم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں کون سی نعمتیں دے؟ کھجوروں کے بڑے بڑے باغ، پانی کے چشمے، زرخیز زمین، جنگلی جانوروں اور مویشیوں کی کثرت، سب سے اہم پہاڑ تراش کر گھر بنانے کی عجیب صلاحیت۔ یہ گھر کی مضبوطی کے سبب یہ سمجھتے تھے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہم ہمیشہ قائم رہیں گے۔ لیکن اللہ کے قانون میں ظلم اور تکبر کی کوئی جگہ نہیں۔ قوم کا اصل جرم اگر پوچھا جائے کہ قوم سمود کا اصل جرم کیا تھا تو قرآن اس کے چند بڑے بڑے جرائم بتاتا ہے۔ نمبر 1، شرک اور بت پرستی۔ وہ اللہ کو ماننے کے بجائے خود ساختہ معبود بنائے بیٹھے تھے۔ تکبر اور غرور، اپنی طاقت اور کاریگری پر بہت غرور تھا۔ کہتے ہم پہاڑ تراش سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی نافرمانی، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے اور کہتے آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں۔ سرکشی اور ضد، حق بات آنے کے باوجود ماننے سے انکار، ظلم اور غریبوں پر سخت، معجزے کو جھٹلایا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت۔ حضرت صالح علیہ السلام انہی لوگوں کی ایک نیک اور معزز شخصیت تھے۔ وہ شروع سے ہی اپنے اخلاق، عقل اور کردار میں سب سے اعلیٰ تھے۔ قوم کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام، انہوں نے قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین پر بسایا، پہاڑ تراشنے کی طاقت دی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ مگر قوم نے کہا صالح، پہلے تو ہم تمہیں بہت عقل مند سمجھتے تھے، مگر اب تم نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا شروع کر دیا۔ قوم کا مطالبہ ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی بڑا معجزہ دکھا۔ انہوں نے ایک عجیب شرط رکھی، اس چٹان کے اندر سے ایک بڑی گاون حاملہ اونٹنی نکالو۔ یہ شرط انہوں نے اس لیے رکھی کہ انہیں یقین تھا پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا ہونا ناممکن ہے۔ صالح علیہ السلام یہ کام نہیں کر پائے۔ اس کے بعد ہمیں انکار کا بہانہ مل جائے گا، مگر اللہ کے لیے کیا ناممکن معجزہ اونٹنی کا چٹان سے پیدا ہونا۔ ایک دن پوری قوم کو بڑے میدان میں جمع کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی۔ اچانک
سب کے سامنے پہاڑ کی بڑی چٹان بن گئی. اس سے ایک عظیم تندرست روشن آنکھوں والی مکمل شکل والی اونٹنی باہر آئی. پوری قوم دم بخود رہ گئی. یہ منظر ایسا تھا کہ دل کانپ جائے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو. اس کا پانی ایک دن اور تمہارے جانوروں کا پانی ایک دن، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ سخت عذاب آئے گا. یہ اونٹنی معجزاتی تھی، بہت دودھ دیتی تھی، بہت پرسکون ہوتی تھی، کسی کو نقصان نہیں دیتی تھی. یہ اونٹنی اللہ کا براہ راست امتحان تھی. شروع میں کچھ لوگ ایمان لے آئے مگر اکثریت نے ضد پکڑ لی. قوم کو ناراضگی کس بات پر؟ اونٹنی کے پانی پینے کی باری، اونٹنی کے معجزاتی دودھ کی وجہ سے ان کا حسد، ان کا تکبر انہیں سچ قبول نہیں کرنے دیتے تھا. سرداروں نے لوگوں سے کہا اگر ہم نے صالح علیہ السلام کی بات مان لی تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. بہتر ہے کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کر. یہ بہت بڑا گناہ تھا. اونٹنی کا قتل سب سے بڑا جرم. جن بدبخت افراد نے سازش کی، اونٹنی کی گھات لگائی، اس کی ٹانگ کاٹ دی، پھر اسے مار ڈالا. جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان کا دل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا تم نے اللہ کی نشانی تو قتل کر دیا، اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. قوم ہنس پڑی. حضرت صالح علیہ السلام نے محنت کے ساتھ نشانیاں بھی بتائی. پہلا دن چہرے پیلے ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن چہرے کالے ہو گئے. قوم پھر بھی ہنستی رہی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی. چوتھے دن صبح فجر کے وقت ایک خوفناک سیاہ چیخ آسمان سے اتری، ایسی آواز کے دل دماغ جسم سے پھٹ جائے. زمین زلزلے سے ہلنے لگی، پہاڑ لرز اٹھے، گھر گرنے لگے. ایک زبردست جھٹکا جس نے انہیں اونچے منہ گرا دیا. طاقتور پہلوان جیسے لوگ بھر میں مٹی ہو گئی. ان کے عالیشان گھر اور محلات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قرآن کہتا ہے وہ اپنے گھروں میں اوننے پڑے رہ گئے. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس سے پہلے علاقے سے نکل چکے تھے. ان کی بستی آج بھی موجود ہے، مدائن صالح آج بھی موجود ہے. ان کے تراشے ہوئے گھر آج بھی گواہ ہے کہ قوم ترقی کے باوجود تباہ ہو سکتی ہے. اللہ کی نافرمانی قوموں کو برباد کر دیتی ہے. دنیا کی طاقت انسان کو ہمیشہ بچا نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں روتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ یہ ظلم قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا. آج کے مسلمانوں کے لیے بڑا سبق تکبر تباہی کا راستہ ہے. قوم سمود طاقتور تھی مگر تکبر نے برباد کر دیا. اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے. اس اونٹنی کا قتل ان کی ہلاکت بن گیا. ہٹ کو جھٹلانا نقصان دیتا ہے. معجزہ دیکھ کر بھی انکار کرنا سخت گناہ ہے. اللہ دیر کرتا ہے، دیر نہیں. مہلت دی گئی مگر آخر انجام آ گیا. سچی کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے. قوم سمود کی پوری کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے اللہ کی نعمتیں، طاقت، دولت سب امتحان ہے. جو قوم حق کو چھوڑ دے، نافرمانی کرے، تکبر کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر تمہیں یہ قرآنک کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو. کامنٹس میں لکھو تم اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا.